बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर दिया गया है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बेसिकली। और इस वक्त बड़ी बातें चल रही हैं कि अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तियारी के ऊपर हमला किया गया है। अब जस्टिस के अंदर इख्तलाफात होंगे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इसको रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अब इमरान खान कैसे बाहर निकलेगा, किस तरीके से अदलिया जमहूरियत ने जमहूर के लिए जो है अदलिया को अपने शिकंजे में ले लिया है। और मैं सुबह ही ये बात कर रहा था कि अब क्या होगा, अब इमरान खान का क्या होगा। तो मुझे इंतहाई ये कहा जा सकता है कि इंतहाई जो क्लोज हैं पीटीआई के, उन्होंने ये कहा कि जी अब हम अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। बेसिकली बस तहरीक इंसाफ का बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि रिलीफ लेने के लिए अब शायद उनको सड़कों पे जाना पड़े और उनको अब सड़कों के ऊपर रिलीफ मिलेगा। हम ये देख रहे थे कि 2012 में इफ्तिखार चौधरी ने किस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया और गिलानी को एक तरह से नाअहल करके वजारत उज़्मा के ओहदे से निकाला। इसी तरह 2017 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और अदलिया, ये तीन हैं। ये दो जिस जगह पे होते हैं, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। और इससे पहले हम ये देख रहे थे कि इफ्तिखार चौधरी के साथ एस्टैब्लिशमेंट थी तो वो मुशर्रफ से भी जीते, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी उन्होंने इंतहाई टफ टाइम दिया। यहाँ तक कि मियाँ नवाज शरीफ भी काला कोट पहन के उनको वहाँ पे सर्विसेज देते रहे मुख्तलिफ मकासद के लिए। उसके बाद हमने नवाज शरीफ के मामले में देखा, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट किसी और साइड पे खड़ी हुई थी और एक तरह से मामला खराब हो गया था। अब हम ये देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी हुई है और अदलिया सिर्फ और सिर्फ अकेली है और वहाँ पे अदलिया का जोर नहीं चल रहा। अभी सारे का सारा जो मामला है, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारा जो इंतहा पसंदी है और इख्तियारात की इंतहा पसंदी ने हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का बस चलता है तो वो इस तरीके से शबखून मारती है, और जब पार्लियामेंटेरियंस का बस चलता है तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अब इस वक्त अदालत और अदालती निज़ाम और जो सारी ब्यूरोक्रेसी है अदलिया की, वो एक तरह से शिकंजे में आई हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किस तरह हुआ। आपके 3 जजेस थे सीनियर तरीन, आपने उनके नाम उठा लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अफरीदी। हर वो शख्स जो पिछले कई दिनों से मामलात और हालात के ऊपर नज़र रखे हुए है, उसको ये चीज़ कन्फर्म थी कि यहाँ पे जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो हर हालत में चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ यहाँ पे भी एक अजीब कशमकश का शिकार थी। वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दें। लेकिन अगर चीफ जस्टिस बनने से इनकार करते याहिया अफरीदी, तो जो अगले सीनियर 3 जज हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जिनका नाम सुनते ही तकरीबन इतनी ही तकलीफ होती है तहरीक इंसाफ वालों को जितनी कि जस्टिस काजी फायज ईसा के सुनते होती है। तो एक तरह से उनके आगे कुआं और पीछे खाई थी और इस वक्त उनको इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। अब अगली बात ये चल रही है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो कानून साजी है उसके मुताबिक ये अपना काम कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज चाहे सीनियर हो या जूनियर, जो फैसला होता है वो इसी तरीके से 5-3-2-3 इसी तरीके से आता है। और कोई भी सीनियर या जूनियर जज का जो एक वोट होता है वो उतना ही कीमती होता है जितना कि खुद चीफ जस्टिस का। और हम ये देख चुके हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का 13 रुकनी बेंच था, वहाँ पे चीफ जस्टिस कुछ भी ना कर पाए और 8-5 से जो है वो फैसला आ गया था। उसके ऊपर भी बड़ी बातें चल रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के ऊपर, जो जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के ऊपर, जो उन्होंने कहा है कि अपना नजरिया जो है वो आप अपने पास रखो और अब हमें आइन पर ही चलना होगा, और जो जो चीजें आइन के अंदर लिख दी गई हैं वो उसके हिसाब से ही चीजें चलेंगी। अब बात यह है कि इस वक्त जो है जमहूरियत और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के अदल के निज़ाम को अपने शिकंजे में ले लिया। क्यों? देखिए, एक सिस्टम बनाया गया है। वो सिस्टम क्या है कि एक पार्लियामान की खसूसी कमेटी होगी, 12 रुकनी वो कमेटी होगी। इस वक्त उस कमेटी के अंदर 3 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, जिनमें अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा।
جنہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد 3 لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں جن میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور فاروق ایچ نائک ہیں، جبکہ 4 لوگ اس وقت اس کے اندر نون لیگ اور حکومت کے ہیں، جس کے اندر اعظم نذیر تارڑ بھی شامل ہیں، جس میں خواجہ آصف، جس کے اندر احسن اقبال اور شائستہ پرویز شامل ہیں، جبکہ ایک جو ہے سینٹ کی سیٹ جو ہے جے یو آئی کو دی گئی ہے اور ایک جو ہے وہ ایم کیو ایم کی رانا انصاری کو لیا گیا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ 12 رکنی کمیٹی کس طریقے سے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ ان کے پارلیمنٹری لیڈرز کو یا ان کی جو پارٹی پالیسی ہے اس کے خلاف یہ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے اس وقت یہ ایک مولانا اور ایم کیو ایم تو ویسے ہی جہاں کھڑی ہے وہاں کھڑی ہے، تو یہ 8-4 سے 2/3 اکثریت اس پارٹی کے اس کے پاس ہے ہی ہے، اور جو بھی فیصلہ آئے گا حکومت جو ہے وہ اس سے کروا لے گی، اور اس کے پاس اب بہت بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں کیونکہ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، اور جس طریقے سے آئینی بینچ بنیں گے اور وہ سارا کچھ ایک طرح سے سسٹم جو ہے وہ ان کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت اب عدالت کے اندر کیا ہوگا، کیا چیف جسٹس کے اختیارات ہوں گے، کیا پریزائڈنگ جج کون ہوگا۔ اب دراصل ایک بنائی گئی تھی جوڈیشل کمیشن اسی کے اندر، اور جوڈیشل کمیشن کی جو فارمیشن تھی وہ میں آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس خود ہوں گے یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، اس کے بعد 3 ججز ہوں گے جس کے اندر منصور علی شاہ اگر وہ ریزائن نہیں دیتے، جسٹس منیب اختر اگر وہ ریزائن نہیں دیتے، اور جسٹس امین الدین۔ یہ 4 ججز ہوں گے۔ ان ججز میں سے اگر 2 ججز اگر فار ایگزامپل ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس امین الدین کسی بھی صورت منیب اور منصور صاحب کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ 4 ججز ہوں گے اس جوڈیشل کونسل کے اندر، اور یہ 13 رکنی ہوگی، 6 ایک طرف اور 7 ایک طرف، جس نے 7 سے جو فیصلہ ہے وہی فائنل فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اس میں لا منسٹر ظاہر سی بات ہے حکومت کا بندہ ہے، حکومت کے ساتھ ہی ہوگا، اٹارنی جنرل حکومت کا بندہ ہے، حکومت کے ساتھ ہوگا، وزیر اعظم آف پاکستان 2 لوگوں کو نومینیٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے جس کو وزیر اعظم نومینیٹ کریں گے انہی کی مرضی کے مطابق وہ چلیں گے، اور 2 لوگوں کو اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ سپیکر جو ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ مخصوص نشست کے اوپر وومن کی یا اقلیتوں کی اس کے اوپر ایک ممبر اپنا دیں گے، اور ایک بار کونسل کا ممبر ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حکومت کو ووٹ دے گا۔ تو اب یہ جو بیٹھ کے چنیں گے بینچ آئینی عدالت کا، جب یہ انتخاب کریں گے تو یہ اپنی مرضی کے ججز وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جس کی جو چوائس ہوگی، جس کو جو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے وہ اس کو چوز کرے گا، اور اس طرح سے جو آئینی بینچ کی تشکیل ہوگی وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہوگی کہ اب اس وقت آئینی بینچ کے اندر کون کون ہوگا۔ اور آئینی بینچ کے اندر جو سب سے سینئر جج ہوگا وہ ماسٹر آف روسٹر ہوگا، اور ایک طرح سے وہ بینچ کا سربراہ ہوگا، اور جو اس بینچ کے اندر اگر کوئی سینئر آدمی کو آپ نے بینچ کا سربراہ رکھ دیا ہے تو جونیئر آدمی کو تو اس سے سینئر جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا کھیل ایک طرح سے بک چکا ہے، اور وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کے تحت کی منظوری دے دی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا یہ جتنے بھی لوگ اس وقت عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور ایک طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی ہی خوفناک قسم کی کمپین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چل پڑی ہے۔ لیکن میں یہ ساری کمپین چلانے والوں کو یہ کہوں گا کہ یہ کمپین کچھ عرصے پہلے تک ہمارے چل رہی تھی قمر باجوہ صاحب کے خلاف، اور قمر باجوہ صاحب تو اب اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں، اور 2 دن کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی منظر عام پہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اگلا ٹارگٹ کون سا ہوگا، اس حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب جس طرح فواد چودھری نے کہا کہ سب سے پہلے یحییٰ آفریدی کی ڈگری جو ہے وہ آپ چیک کر لیں، اس کے بعد آپ کچھ اور کام کیجیے گا۔ جسٹس منصور نے آج امپلائی کا ایک کیس تھا، ان کو سیک کیا ہوا تھا، تو وہ جب گیا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تو آئینی عدالت میں جائے گا۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہیں وہ اس طریقے سے کافی ریزسٹنس پیدا کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ریزسٹنس حکومت کے خلاف ہوگی یا جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف ہوگی، جس سے ججز کے اختلافات اور ورکنگ ریلیشن شپ برے طریقے سے افیکٹ ہونے کی امید ہے۔ اب عمران خان کیسے نکلیں گے؟ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارا کا سارا نظام ہے وہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے کے اندر ہے۔ اب عدالتیں جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اتنے آرام سے اپنی من مرضی نہیں کر پائیں گی جس طریقے سے وہ اس سے پہلے
کر رہی تھی. جہاں تک یحییٰ افریدی کا ہے، میں ان کو آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، کرک کے وہ ہیں، اور اس کے بعد کے پی کے کا بندہ ایک اب کہا جا رہا ہے کہ چیف بنا ہے، بلکہ ایکس فاٹا کا ٹرائبل ایریاز کا بندہ اس وقت پہلی دفعہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنا ہے. اور ہم نے قاضی ان کا یحییٰ افریدی کے بارے میں دیکھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کا کیس آیا تھا تو پہلے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اپیل کا جب ہوا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا مائنڈ مکس ہے، اور یہ کوئی بھی فیصلہ اپنا جو ہے وہ کچھ بھی کسی بھی سائڈ پہ جا سکتے ہیں. لاہور کے اندر ان کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، ایچیسن کے یہ پڑھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کالج آف لاہور کے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی اور پھر کیمبرج یونیورسٹی. یعنی کہ ان کی جو تعلیم ہے، میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ جہاں ہماری اشرافیہ پڑھتی ہے وہیں پر جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور جہاں پہ ہماری اشرافیہ پڑھتی ہے وہاں پہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو واقعی اشرافیہ ہوتے ہیں اور وہ دوسرے وہ جن کے گھر والے اپنے کھانے پینے کے، ڈنر کے اور اپنی زندگی کی دوسری سہولیات کو مار کے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو مڈل کلاس وہ ایسے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں پہ ان کے بچے ایک اچھی منزل پر پہنچ سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کا اس سے کس طبقے سے تعلق ہے. بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اس وقت جو ہماری پارلیمنٹ مانی کمیٹی ہے، جو ہمارا جوڈیشل کمیشن ہے، اور جو اس وقت سارے کا سارا ایک سٹرکچر بن چکا ہے، وہ ہر لحاظ سے اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور اس وقت دور دور تک کوئی ریزسٹنس جو ہے نظام کو نظر نہیں آ رہی. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑی مشکل سے باہر نکلیں گے، اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر کا پلان ہے ان کو لمبا اندر رکھنے کا اور اس حکومت کو اگلے 3 سال ایک چلانے کا اور اکانومی کے اوپر فوکس کرنے کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت وہ سب کچھ جو ہے اس کے راستے صاف ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب تحریک انصاف کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی. اس حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.